بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصرف، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 114 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 160۔ قال ومن باع 11 درہما ب10 دراہم ودینار جاز البیع ویکون العشرة بمثلها والدینار بدرہم۔ جس آدمی نے 11 درہم بیچے 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں، تو یہ بیع جائز ہے۔ 10 کے برابر ہو جائیں گے، دینار درہم کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ آسان ہے نا؟ لأن شرط البیع فی الدراہم التماثل، کیونکہ دراہم میں بیع کی شرط یہ ہے کہ ان میں تماثل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جنس ہیں۔ علامہ روینہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ کیا بیان کیا پیچھے ہم نے؟ الفضة بالفضة مثل بمثل، یہ ہو گیا۔ آگے کہا فالظاہر انہ اراد بہ ذلک، لہذا بظاہر یہی ہے کہ اس نے اس سے، اراد بہ ضمیر بیع کی طرف، اس نے اس بیع سے ذالک اسی چیز یعنی تماثل کا ہی ارادہ کیا ہے۔ فبقی الدرہم بالدینار، لہذا پھر درہم باقی رہ گیا دینار کے مقابلے میں۔ وہما جنسان، اور یہ دونوں الگ جنس ہیں۔ ولا يعتبر التساوی فیہما، دو جنسوں میں تساوی معتبر نہیں ہوتی، یعنی ان کا برابر ہونا ضروری نہیں ہوتا، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر يبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية۔ اگر دو آدمیوں نے سودا کیا، میں نے اور کاشف نے، چاندی کے بدلے چاندی کا یا سونے کے بدلے سونے کا، اور ان میں سے ایک کی مقدار کم ہے اور وما اقلہما، اور جس کی مقدار کم ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہے جس چیز کی قیمت باقی چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو بیع جائز ہے۔ مثال کے طور پر 10 درہم کو اس نے بیچا، 10 درہم اور 1 کپڑے کو بیچا 15 درہم کے بدلے میں۔ 10 درہم، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے، اور ادھر ہے 15 درہم، تو جو 10 درہم تو 10 درہم کے مقابلے میں ہو جائیں گے۔ اوپر والا جو 5 درہم ہے وہ کپڑے کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی قیمت واقعی 5 درہم بنتی بھی ہو، تو بیع جائز ہوگی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَبْلُغْ فَمَعَ الْكَرَاهَةِ، اور اگر اس چیز کی قیمت باقی چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی، یعنی ایک طرف تھا 15 درہم اور دوسری طرف تھا 10 درہم اور کپڑا، وہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا 5 درہم کے برابر تھا، ہاں وہ کپڑا 5 درہم کے برابر تھا۔ ایک طرف 15 درہم ہے، دوسری طرف 10 درہم ہے، اور ایک کپڑا ہے، وہ 10 درہم کم ہے نا بأقلہما، اور کم کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جس چیز کی قیمت اس کے 5 درہم کے برابر بن رہی ہو، تو پھر یہ بالکل بغیر کراہت کے جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ تَبْلُغْ، اور اگر وہ باقی چاندی جو ہے اس کی قیمت کو نہ پہنچ سکے، مثلا ادھر 15 درہم دے رہا ہے اور ادھر سے 10 درہم اور ایک ساتھ چھوٹی سی بال پوائنٹ جو یقیناً 5 درہم کی نہیں ہے، تو فَمَعَ الْكَرَاهَةِ، پھر جائز تو ہوگا لیکن اس میں کراہت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ہیلہ بنایا جا رہا ہے کہ 15 درہم کو 11 درہم کے بدلے میں بیچنے کا، کیونکہ ہے تو آگے تو 11 درہم رہا ہے، 10 درہم اور ساتھ ایک پینسل مثلا 1 درہم کی ہے، تو حقیقت میں تو 11 درہم آ رہے ہیں اور ادھر 15 درہم جا رہے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ وہ ایسے کرتا، درمیان میں پینسل نہ لاتا، 11 درہم دے کر 15 درہم لیتا، تو بالکل ناجائز تھا۔ یہاں ٹھیک ہے درمیان میں وہ کرنسی ختم ہو کر پینسل آ گئی ہے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ پینسل 5 درہم کی نہیں ہے، لہذا یہ مکروہ ہوگا۔ اور وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ قِيمَةٌ كَالتُّرَابِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، اور اگر دوسری طرف اس کے 10 درہم کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل بے قیمت ہے،
پھر بائی جائز نہیں ہوگی۔ مثلا میں نے 15 درہم دیے، اس نے 10 درہم دیے، ساتھ مٹی کی ایک مٹھی مجھے بھر کے دے دی کہ یہ ساتھ لے لو، دو چیزیں اکٹھے ملا کر دے رہا ہوں 15 درہم کی، پھر بائی جائز نہیں ہوگی، چونکہ مٹی ایسی چیز ہے جس کی قیمت نہیں، اس کے عوض میں ادھر سے کوئی قیمت نہیں جائے گی، تو ادھر صرف 10 درہم ہی بچ جائیں گے، تو 10 درہم کے بدلے میں 15 درہم جا رہا ہے، وَهُوَ لَا يَجُوزُ۔ جائز اس لیے نہیں ہے لِتَحَقُّقِ الرِّبَا، کیونکہ اس میں سود ہو جاتا ہے، اِذِ الزِّيَادَةُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ فَيَكُونُ رِبًا، چونکہ جو زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں آلا، لہذا یہ ربا ہوگا۔ زیادہ کیا ہے، میں نے 15 درہم دیے تھے، اس نے 10 درہم جمع ایک مٹھی مٹی کی، جو میرے پاس سے 5 درہم جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آگے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا 15 درہم ہی 10 درہم کے مقابلے میں جا رہے ہیں، فَيَكُونُ رِبًا، چنانچہ یہ سود ہوگا۔ اس میں ہمارا موجودہ زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ جو لوگ نوٹ لے جاتے ہیں پیسوں والے، پرانے نوٹ لے جاتے ہیں، نئے نوٹ لیتے ہیں، عید کے موقع پر خاص طور پر دکاندار دیتے ہیں، ایک تو بینک دیتا ہے وہ تو برابر پیسوں کا دیتا ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، عید کے موقع پر اگر میں اس کو 1100 روپے دوں گا تو وہ مجھے 1000 روپیہ دے گا، 100 والے نئے نوٹ، یا 50 والے بالکل نئے نوٹ، یہ جائز نہیں ہے، بالکل نیرا سود ہے، نیرا چٹا سود ہے، تو 1100 دے کر 1000 روپیہ لینا، نئے پرانے سے مالیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 1100 روپے کی جتنی گندم ملتی ہے پرانے کی، نئے 1100 روپے کی بھی اتنی ہی ملتی ہے، اس سے کوئی قیمت میں فرق نہیں ہے، لہذا 1100 دے کر 1000 لینا بالکل سود ہے، ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ بعض لوگ اس میں ہیلا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، میں نے 1100 روپے دیا، ایسے ہی ہاتھ میں پکڑایا، اس نے مجھے کیا کیا، 1000 روپیہ جو دیا 100 والے بے رنگ لفافے نہیں ملتے، خاکی لفافے، تو وہ خاکی لفافے میں ڈال کے دے دیتے ہیں، اور وہ خاکی لفافے کی قیمت ہوتی ہے، یعنی 5 روپے 10 روپے کا لفافہ ہوتا ہے وہ، تو وہ 5-10 روپے کے لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جائز کر رہے ہیں، یعنی 1000 کے بدلے میں 1000 چلا گیا، اوپر جو لفافہ ہے 100 روپے کا میں نے اس کی یہ قیمت لگائی ہے، تو لہذا یہ جائز ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لفافہ 100 کا نہیں، لفافہ 10 روپے کا ہے، لفافہ 5 روپے کا ہے، لہذا یہ ناجائز ہوگا، مال کراہت، اس میں کراہت ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ پیسوں کے بدلے میں پیسوں کے ساتھ صورت بن ہی نہیں سکتی، نئے نوٹ لینے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، آپ اس کو کرنسی کے ذریعے سے تبدیل کریں، یہ ہو سکتا ہے، کرنسی چینج کریں، ایک طرف ڈالر ہوں اور دوسری طرف روپے ہوں، اور ایک طرف روپے ہوں دوسری طرف ریال ہوں مثلا، یہ صورت اس کی ممکن ہے، لیکن اس میں بھی ایک قباحت ہے، یہ بھی مسئلہ سن لیں، ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے ساتھ تبدیل کرنا ہو تو اس کے اندر 2 صورتیں بن سکتی ہیں، یا نقد ہوگا یا ادھار ہوگا، مثلا ایک ریال 50 روپے کا ہے، مثلا میں ایک آدمی کو 1 ریال دے رہا ہوں اور نقد دے رہا ہوں، تو واپسی وہ مجھے 50 روپے دے گا، تو چونکہ معاملہ نقد ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی 50 کے بجائے کوئی اور ریٹ آپس میں متعین کر لے، 40 روپے کر لے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فی نفس ہی یہ جائز ہے، کہ اگر 1 روپے کے بدلے میں 40 روپے لے لیے جائیں 50 کے بجائے 1 ریال کے بدلے میں، تو جائز ہے، لیکن اس میں شرعی قباحت موجود ہے، وہ یہ کہ ایک حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، انہوں نے ریٹ طے کیا ہوتا ہے، ہر روز اخبار میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ وہی ریٹ ہی مارکیٹوں میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس حکومت کے طے کردہ، اس کو تسعیر کہتے ہیں، بھاؤ مقرر کرنا، حکومت کے طے کردہ ریٹ کے خلاف کرنے سے اس کو یہ حکومت کا جائز قانون توڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن معاملے میں سودی معاملہ نہیں ہوگا، 1 ریال دے کر 50 کے بجائے 40 روپے لینا، یا 50 کے بجائے 60 روپے لینا، یہ سود نہیں ہوگا، یہ قباحت اس میں ہو جائے گی کہ اس نے جائز قانون توڑا ہے۔ یہ تو ہوگی نقد کی صورت۔ ادھار کی صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کو 1 ریال دیا، ابھی اگر میں آپ سے لوں تو آپ مجھے 50 روپے دیں گے، میں نے کہا یہ ریال رکھ لو، مجھے آپ نے 6 مہینے بعد دینے ہیں، لیکن 1 ریال کی قیمت 60 روپے ہوگی،
60 रुपए के लिहाज से आपने मुझे देने हैं, तो मैं आपको ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा हूँ ना आपसे, और उधार की वजह से कर रहा हूँ और पैसों के बदले में वसूल कर रहा हूँ, इसकी उलमा ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। इस तरह नहीं कर सकता। नकद मामला करना हो तो कमी बेशी कर सकता है, उससे सूद नहीं होगा, हुकूमत का कानून तोड़ने का गुनाह होगा, चुनांचे ये भी गलती हो। और अगर आपने उसका रेट ही बदल दिया है उधार के मामले में, तो ये हीला इला रिबा होने की वजह से ये इहतिमाल रिबा या तहक्कुक रिबा के हुक्म में आएगा, इसलिए इसकी भी कतअन इजाज़त नहीं है। अब इसकी नए नोट लेने की क्या सूरत बनी? वो एक सूरत ये बन सकती थी कि आप यहाँ से रुपए और रियाल इन दोनों का आपस में तबादला कराएं, यानी आप जाकर पहले पैसों से रियाल ख़रीदें, रियाल ख़रीदने के बाद फिर आप नए नोट वाले दुकानदार के पास जाएं और उससे आप कम रेट पर, मतलब एक रियाल 40-50 रुपये का है तो आप उसे कहें चलो 40 रुपये के लिहाज से मुझसे रियाल तुम ख़रीद लो, और लेकिन पैसे नए नए देने हैं, तो फ़ी नफ्सी सूद नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये नाजायज़ है क्योंकि हुकूमत का कानून टूट रहा है। इसलिए अब इसका एक ही हल बचता है, वो ये है कि आप किसी दोस्त को कहें कि रमज़ान के महीने में जो आपके पास गाहक आते हैं उनमें जो अच्छे अच्छे नोट हों वो अलग करके रखते रहें, और वो जब आप मसलन आपके पास 500 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, मुझे बता दें, मैं फ़ौरन आपको नए भेज दूँगा, तो वो अब मेरे लिए रख रहे हैं, मुझे दे दें, उससे ताज़े ख़रीद लिए जाएँ, और उसमें भी मजलिस अक़द में वहाँ होगा, कमी बेशी नहीं कर सकते, उधार भी नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तानी पैसे से तब्दील कराने हों, कमी बेशी भी जायज़ नहीं होती, उधार भी जायज़ नहीं होता, उसी मजलिस में करना होता है। तो ये इसकी सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत भी बैंक वाली है, बैंक पैसे देता है, हर ईद पर ऐलान भी करता है कि हम आपको पैसे देंगे, तो बैंक से वसूल कर लिए जाएँ। तीसरी सूरत ये है कि ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा सूरत पैदा ही हो, बग़ैर सूरत के पुराने नोटों से ईद ही दे दें। तीसरी यही है। वमन कान लहु अला आखर अशरतु दराहिम फबाअहु अल्लज़ी अलैहि अशरतु दीनारन बिअशरति दराहिम व दफ़अ दीनार व तकास्सा अल अशरत बिल अशरति फ़हुव जाइज़ुन इस्तिहसानन। मन कान लहु अला आखर अशरतु दराहिम, एक आदमी के दूसरे के ज़िम्मे 10 दिरहम थे, मसलन काशिफ ने मेरे 10 दिरहम देने थे, फ़बाअहु अल्लज़ी अलैहि अशरा, अल्लज़ी अलैहि अशरा ये बाअ का फ़ाइल है, तो जिसके ज़िम्मे 10 दिरहम थे, मसलन काशिफ ऊपर थे, इसने मुझे बेच दिया 1 दीनार 10 दराहिम का। काशिफ ने मेरे 10 दिरहम देने थे और इसने मुझे 1 दीनार बेचा 10 दिरहम का, और दीनार मुझे दे भी दिया। जब दीनार दे दिया तो मुझसे पैसे लेने 10 दिरहम। व तकासा, दोनों ने बाहमी रजामंदी से 10 का 10 के बदले में अदला बदला कर लिया। तकासा अदला बदला करना, दोनों ने 10 के बदले में 10 का अदला बदला कर लिया। कहा जो आकाश ने कहा अच्छा जो 10 मैंने आपके देने थे और आपने भी मेरे देने हैं, तो ये उसमें आपस में अदला बदला हो गया, आप मुझे ना दें। तो इसने मुझे दीनार दिया है, मुझसे 10 लिए नहीं है, तो ये जायज़ है। मसले का मतलब ये कि इज़ा बाअ बिअशरतिन मुतलक़तिन, जब उसने मुतलक 10 दिरहम के बदले में बेचा, अगर वो कहे वही 10 दिरहम जो मैंने आपके देने थे, फिर तो जायज़ हो ही जाएगा। ये कह रहे हैं कि मुतलक उसने मुझे 10 दिरहम दिए, दीनार दिया और कहा कि आपने इसके बदले में 10 दिरहम देने हैं, मुतलक थे, तो अब भी जायज़ है। इसकी जवाज़ की वजह क्या है? अन्नहु यजिबु बिहादल अक़द समनुन यजिबु अलैहि तअयीनुहु बिलक़ब्ज़ लिमा ज़करना। बिलक़ब्ज़ तअयीन के मुतालिक है, यजिब समन की सिफत है। वो कहते हैं कि इसके जवाब की वजह यह कि इस अक़द मुतलक से कीमत वाजिब हो गई है, यजिब अलैहि मेरे ऊपर, बाई के ऊपर, जिसने शुरू में मुश्तरी के ऊपर, मैंने इसके जो 10 दिरहम देने थे, जब इसने मुझे 1 दीनार बेचा उसकी वजह से 10 दिरहम देने थे ना, शुरू में तो इसने मेरे देने थे, लेकिन इस अक़द की वजह से मेरे ऊपर समन वाजिब हो गई है। यजिब अलैहि समन वाजिब हुई है मेरे ऊपर, ऐसी समन कि जिसकी तयीन बिलक़ब्ज़ भी वाजिब है, कि अब मैंने ना इसके 10 दिरहम देने हैं, और ये वो 10 दिरहम हैं कि मेरे ऊपर इसकी तयीन बिलक़ब्ज़ ज़रूरी है, कि मैं अब इन 10 दिरहम की तयीन बिलक़ब्ज़ करूँ, कि ये 10 दिरहम हों, उनको कब्ज़े के ज़रिए से मुतय्यन किया जाए कि ये 10 दिरहम काशिफ तुमने लेने हैं मुझसे,
اس نے مجھ سے جو لینے ہیں وہ تعین بالقبض سے ہوگا، یعنی وہ 10 درہم پر قبضہ کرے گا، تعین ہو جائے گی، وہ والے 10 درہم میں نے اس کے دینے ہیں۔ لما ذکرنا، وجہ ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے کہ افتراق سے پہلے ایوادین پر قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ جب میں نے 1 دینار پر قبضہ کر لیا ہے تو اب اس نے 10 دینار پر قبضہ کرنا ہے، اور اس قبضے کرنے سے تعین ہوگی نا، تو تعین ہونے کی وجہ سے پتہ چلا کہ جو 10 درہم میں نے اس کے دینے ہیں وہ عین ہوئے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ جو 10 درہم میں نے اس کے دینے ہیں وہ تعین ہوئے، بالقبض والے ہیں نا، تو وہ عین ہوئے۔ والدین لیس بہذی صفہ، اور کاشف نے جو میرے دینے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ دین ہیں، اور دین کی یہ صفت نہیں ہے، یعنی ای الدین السابق لا یجب تعینہ بالقبض، جو گزشتہ دین ہے اس کی تعین بالقبض واجب نہیں ہے، اور جو موجودہ 10 درہم ہیں جو اس نے دینار کے بدلے مجھ سے لینے ہیں ان کی تعین بالقبض ضروری ہے۔ تو جو 10 درہم میں نے دینے ہیں اس کو وہ عین ہے کیونکہ اس کی تعین ضروری ہے۔ جو 10 درہم اس نے مجھے دینے ہیں وہ دین ہے، اور دین میں تعین بالقبض ضروری نہیں ہوتی، دین تو ایک وصف ہوتا ہے۔ تو کاشف کے ذمہ دین واجب ہے اور میرے ذمہ عین واجب ہے، یوں سمجھ لیں۔ فلا یقع المقاصۃ بنفس البیع لعدم المجانست، لہذا مقاصہ واقع نہیں ہوگا نفس بیع سے، لعدم المجانست، دونوں میں جنس نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ مقاصہ کہتے ہیں ادلا بدلہ کو، اور ادلا بدلہ تو 2 ہم جنس چیزوں میں ہوتا ہے۔ 2 ہم جنس چیزوں میں ادلا بدلہ ہو تو اس کو مقاصہ کہتے ہیں۔ 2 مختلف الجنس میں ادلا بدلہ ہو تو اس کو مبایعہ کہتے ہیں، یعنی بیع کہتے ہیں۔ مقاصہ 2 ہم جنس چیزیں، اس میں مقاصہ ہوتا ہے۔ اگر 2 مختلف الجنس چیزیں ہوں، جیسے ادھر سے پیسے ادھر سے ٹوپی، ادھر سے پیسے ادھر سے کتاب، ان کا ادلا بدلہ ہو تو مبایعہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فلا یقع المقاصۃ بنفس البیع، نفس بیع سے تو مقاصہ نہیں ہوگا، لعدم المجانست، ہم جنس نہیں پائے گئے۔ ہم جنس کیسے نہیں پائے گئے؟ ایک طرف عین ہے اور دوسری طرف دین ہے، عین اور دین تو الگ الگ چیزیں ہوں گی، لہذا یہ مقاصہ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا تَقَاصَا، جب ان دونوں نے باہمی رضامندی سے ادلا بدلہ کر لیا، يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْمُقَاصَةُ فَسْخَ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى الدَّيْنِ، جب مقاصہ کر لیا تو يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْمُقَاصَةُ، یہ مقاصہ شامل ہوگا، مضمن ہوگا پہلے عقد کے فسخ ہونے کو اور اس کے دین کی طرف منسوب کر دینے کو۔ پہلا عقد کون سا تھا؟ جو عقد صرف ہوا ہے میرا کاشف کے ساتھ، یہ مراد ہے، ابھی پہلا عقد ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہم مقاصہ کر رہے ہیں۔ تو فَانْفَسَخَ الْأَوَّلُ، میں نے کاشف کے ساتھ بیع صرف کی تھی، میں نے 1 دینار اس سے لیا تھا اور 10 درہم میں نے اس کو دینے تھے، یہ فسخ ہو کر یہ فسخ ہو جائے گا اور پھر یہاں عین دین میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھو جو بیع صرف ہوئی تھی اس میں تو میں نے اس کا عین دینا تھا، ہم نے کہا یہ مقاصہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو فسخ شمار کریں گے، یوں کہیں گے کہ یہ فسخ ہو گیا ہے۔ اور بیع صرف کا وہ عقد، اس کا مطلب یہ بیع صرف کا وہ عقد جو عین کی طرف منسوب ہوا تھا، بیع صرف کا عقد عین کی طرف منسوب تھا نا، کیونکہ یجب علیہ تعین بالقبض تھا، عین کی طرح منسوب تھا، وہ منفسخ ہو کر بیع صرف سے بیع مطلق میں تبدیل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر وہ عین کے بجائے دین کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ بیع صرف میں ثمن عین ہوتی ہے اور بیع مطلق میں ثمن دین ہوتی ہے، لہذا اب دونوں آ کے دین کے ذمہ دین ہو گیا۔ فَيَقَعُ الْمُقَاصَةُ لِلْمُجَانَسَةِ، اب مجانست کی وجہ سے مقاصہ ہو جائے گا۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں تو میں نے عین دینا تھا، اس نے دین دینا تھا، پھر مقاصہ کیسے ہو گیا؟ مقاصہ میں تو ہم جنس ہوتے ہیں، مقاصہ تو تب ہوگا جب دونوں طرف سے دین ہو یا دونوں طرف سے عین ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو یوں کریں گے، جب ان مقاصہ کیا نا تو مقاصہ سے پہلا عقد فسخ ہو جائے گا، وہ عقد فسخ ہو کر یعنی بیع صرف کا عقد فسخ ہو کر بیع مطلق میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب بیع مطلق میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر وہ عین کے بجائے دین کی طرف منسوب ہو جائے گا، اور جب دین کی طرف منسوب ہو جائے گا تو میں نے بھی اس کا دین دینا ہے، کاشف نے بھی میرا دین دینا ہے۔ اب ہم جنس ہونے کی وجہ سے یہ عقد ہم ٹھیک کر لیں گے، ایسا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف وهو لا يجوز، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی ہم اس کو فسخ کر کے بیع صرف سے بیع مطلق میں نہ تبدیل کرتے، تو پھر یہ ہوتا کہ یہ استبدال ببدل صرف ہوتا قبل القبض، قبضے سے پہلے بدل صرف کے بدلے میں کچھ اور لیا جا رہا ہوتا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں، جو عین ہے میرے پاس ہم اس کو دین نہ کریں، تو جو میرے اوپر ہے 10 درہم دینا، یہ بدل صرف ہے نا، کیونکہ دینار کے بدلے میں 10 درہم دینا نا، اور میں نے دینا ہے عین،
اگر اس کے بدلے میں اس کو عین نہ دوں بلکہ اس کے بدلے میں اس کو دین دوں، کیونکہ میں نے تو اسے دین لینا تھا نا، تو میں استبدال کر رہا ہوں نا، بدل و صرف۔ کاشف نے مجھ سے لینا ہے 10 درہم، وہ جو بدل و صرف لینا ہے وہ عین ہے۔ اگر ہم اس عین کو دین نہ بنائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کاشف نے مجھ سے لینا تھا عین، اور اس عین کے بدلے میں اس عین پر 10 درہم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس عین کے بدلے میں مجھ سے دین لیا ہے، تو یہ استبدال بھی بدل صرف ہوگا قبل القبض، اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ لہذا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس موقع پر پہلے عقد کو فسخ کر کے بے صرف سے بے مطلق میں لے جائیں گے۔ بے مطلق میں جو چیز اگلے نے دینی ہوتی ہے وہ دین بن جاتی ہے، تو وہاں جب دین بن جائے گا تو اب دین کا دین سے مقاصہ ہو جائے گا۔ وفی الاضافۃ الی الدین یقع المقاصۃ بنفس العقد علی ما نبینہ، اور اگر شروع میں ہی اضافت الی الدین ہو، یعنی دین سابق کی طرف اگر اس کو منسوب کر دیا جائے تو پھر مقاصہ نفس عقد سے ہو جائے گا۔ یہ اس کی کیا صورت ہے؟ وہ کہتا ہے ابھی ہم آگے بیان کرنے لگے ہیں، فکفی ذلک الجواز، وہاں یہ آ جائے گی۔ والفسخ قد یثبت بطریق الاقتضاء، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ کہ عقد، اگر ان العقد لو انفسخ للمقاصة لوجب على البائع ان يقبض الدينار لان فسخ العقد هو الإقالة، وفي الإقالة يجب على البائع ان يقبض المبيع وعلى المشتري يقبض ثمنه، ولكن في هذه المقاصة لم يقبض الدينار۔ اشکال یہ بنتا ہے عقد اگر فسخ ہو گیا ہے مقاصہ کی وجہ سے تو پھر بائع پر لازم ہے کہ وہ دینار پر قبضہ کر لے، کیونکہ فسخ عقد تو اقالہ ہوتا ہے، تو بائع پر لازم ہے، اقالہ میں بائع پر لازم ہوتا ہے کہ مبیع پر قبضہ کرے، مشتری پر لازم ہے وہ ثمن پر قبضہ کرے۔ آپ اس شروع میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عقد فسخ ہو چکا ہے، اور اگر عقد فسخ ہو چکا ہے تو پھر بائع کو چاہیے وہ دینار پر قبضہ کرے، اس نے تو قبضہ کیا کوئی نہیں، تو یہ کیسا فسخ ہے؟ ہم نے کہا فسخ کبھی ثابت ہوتا ہے بطریق اقتضاء، یعنی فسخ اقتضاءً ثابت ہوتا ہے، اصالتاً یا ابتداءً ثابت نہیں ہو رہا ہوتا۔ جیسے اذا تبايع بألف ثم ب1500 فإن العقد الأول ينفسخ، دو آدمی نے بیع کی، میں نے اور کاشف نے بیع کی، 1000 روپے کے بدلے میں نے اس کو گندم دی، پھر میں نے کہا بھائی 1000 کی بجائے 1500 روپے کی ہے۔ جب میں نے 1500 کہا تو پہلے والی بیع فسخ ہوگی نا، یہ بیع فسخ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر بیع فسخ ہونے کی صورت میں مبیع واپس تو نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ اقتضاءً فسخ ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عقد اقتضاءً فسخ ہو جاتا ہے، اور جب فسخ ثابت ہو جائے اس صورت میں پھر یہ نہیں کہا جاتا بائع کو کہ تو مبیع پر قبضہ کر، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی اقتضاءً فسخ ہوا ہے۔ امام ظفر اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ قیاس بھی یہی تھا نا کہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لأنہ امام ظفر لا یقول بالاقتضاء، وہ اس اقتضاء کے قائل نہیں ہیں، وہ چونکہ اقتضاء کے قائل نہیں ہیں اس لیے وہ ان کا حکم بھی اور ہے۔ امام ظفر اقتضاءً عقد اول یعنی جو عقد صرف تھا اس کے فسخ کے قائل نہیں ہیں، لہذا ان کے نزدیک عقد اول باقی رہا، جب وہ اس کے فسخ کے قائل نہیں ہے تو وہ باقی رہے گا نا، چنانچہ بقائے صرف کی وجہ سے استبدال ببدل صرف واقع ہوگا اس مقاصہ میں، لہذا یہ مقاصہ جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا آگے وہذا، اور یہ ہے والی بات، کون سی والی بات؟ مقاصہ ہوتا ہے اور پہلا عقد فسخ ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب دین سابق ہو، یعنی عقد سے پہلے ایک دین ہو چکا، عقد سے پہلے ایک دین ہو، جیسا کہ کاشف کا مجھ کو 1 دینار بیچنا، یہ عقد ہو رہا ہے، اس سے پہلے میرا اس کے اوپر دین تھا، یعنی کاشف نے میرے 10 درہم دینے تھے، تو یہ مسئلہ اس وقت ہے جب پہلے ہو۔ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَاحِقًا، اگر یہ دین لاحق ہو یعنی دین بعد میں آ رہا ہو، فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَایَتَيْن، تو پھر صحیح روایت میں اسی طرح حکم ہے، مقاصہ واقع ہو جائے گا، اس لیے کہ لِتَضَمُّنِ الْمُقَاصَةِ انفساخ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى دَيْنٍ قَائِمٍ، اس لیے کہ اب مقاصہ شامل ہوگا پہلے عقد کے فسخ ہونے کو، پہلا عقد ہے عقد صرف، وَالْإِضَافَةَ إِلَى دَيْنٍ قَائِمٍ، اور اب یہ اس دین کی طرف منسوب ہو جائے گا جو دین مقاصہ پر پہلے سے موجود تھا، وقت تحویل العقد، جب عقد کو ہم تبدیل کر رہے ہوں گے، اس عقد کے تبدیل ہونے کے وقت ہی سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ آگے فَكَفَى ذَلِكَ لِلْجَوَازِ، اتنا ہی اس کی اضافت، اتنا ہی اس کا منسوب ہونا یہ جواز کے لیے کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم نے اس کی اضافت کر دی ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّتَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ،
اور جائز ہے ایک صحیح درہم اور دو ریزگاری والے درہم، غلتین ریزگاری والے، ریزگاری کس کو کہتے ہیں؟ کھلے پیسے، کھلے پیسے، سکے۔ یہ خیال کرنا اس کا معنی کھوٹے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھو ایک ہے میرے پاس 1 روپے کا سکہ، یہ درہم صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے 1 روپے کا سکہ؟ نہیں دیکھا ہوگا تو 5 روپے کا سکہ سمجھ لو۔ ہاں، ایک ہے درہم صحیح، مثلا پورا 1 روپیہ، 1 روپے کا سکہ ہوتا تھا، اور ایک ہے اس کی ریزگاری، یعنی چونیاں، اٹھنیاں، چونیاں، یعنی 1 روپے میں 4 چونی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو 1 روپے کی بجائے 4 چونیاں دے دے تو یہ بھی اس نے آپ کو 1 روپیہ دیا، 1 درہم ہی دیا ہے، لیکن یہ درہم غلہ ہے۔ اور اگر کسی نے آدمی کو پورا 1 سکہ دیا 1 روپے والا تو اس نے آپ کو درہم صحیح دیا ہے۔ سمجھ گئے فرق اس میں؟ آج کل کے حساب سے 100 والا نوٹ 10 والے نوٹ، ہاں ٹھیک ہے، 100 کا نوٹ ہے اور آگے 10 والے نوٹ ہیں، 100 کا نوٹ درہم صحیح ہو جائے گا، اور اس کے آگے جو باقی ہیں وہ اس کی ریزگاریاں ہو جائیں گی۔ یجوز بیع درہم صحیح و درہمین غلتین، ایک صحیح درہم اور 2 ریزگاری والے درہم، چونی والے سے 2 درہم بن جاتے ہیں۔ ان کی بائع کی آپ نے بالکل برعکس کہ 2 درہم صحیح تھے اور 1 درہم غلہ تھا، ریزگاری والا تھا۔ غلہ کون سا ہوتا ہے؟ غلے کی تعریف کر رہے ہیں۔ غلہ ما یردہ بیت المال ویأخذ التجار، غلہ اس درہم کو کہتے ہیں جس کو بیت المال رد کر دیتا ہے اور تاجر اس کو لے لیتے ہیں۔ بین اصول پڑھنا ضروری ہے۔ بیت المال کیوں رد کرتا ہے؟ لا لضیافتھا، اس لیے نہیں کہ وہ ضیوف ہیں، کھوٹے ہیں، بل لکونھا قطعا، بلکہ اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، پیس ہیں۔ اب بیت المال چونیاں اکٹھے کرتا رہے، ملک کا بیت المال ہے یا فقیروں کی جھونپڑی پڑے ہو تھیلا ہے یہ، اور تاجر اس کو لے لیتے ہیں، چونکہ تاجر نے خود کسی کو اٹھانی دینی ہوتی ہے، وہ اپنے 8 آنے بچانے کے بھی چکر میں ہوتا ہے کہ 15.5 روپے ہیں، اگلے نے 16 روپے دیے ہیں تو اس کو 16 دے، میرے پاس اٹھانی موجود ہے، تو اس لیے تاجر اس کو لے لیتے ہیں، یہ غلہ ہے۔ ووجہ، ہم نے کہا یہ جائز ہے، وجہ اس کی بالکل واضح ہے، تحقق المساوات فی الوزن، وزن میں دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں کی ایک جیسی حیثیت ہے۔ وما عرف من سقوط اعتبار الجوبۃ، وما عرف من سقوط اعتبار الجودہ، اور اس کی عمدگی کا جو اعتبار ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، یہ بات لوگوں میں بالکل معروف ہے، یعنی درہم صحیح کا کھلا ہوا ٹوٹا ہوا نہ ہونا ایک عمدہ وصف ہے، یہ اس کی جودت ہے غلہ کے مقابلے میں، اور جودت بجنس ہی مقابلہ کے وقت ساقط و غیر معتبر مانی جاتی ہے۔ حدیث ہے نا، جیدھا وردیھا سواء، تو درہم صحیح اس کا کھلا ہوا نہ ہونا، ٹوٹا ہوا نہ ہونا، یہ اس کی جودت ہے، اور یہ جودت غیر معتبر ہے۔ یہ جو ہے نا تحقق المساوات فی الوزن، یہ وزن میں برابر ہوتے ہیں۔ جو 1 درہم صحیح ہوتا ہے اس کا جتنا وزن ہوتا ہے، ریزگاری والے درہم مل کر اس کے برابر وزن بناتے ہیں۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو دوں، اگر 1 درہم 1 کلو کا ہے، اس 1 درہم میں جو 4 چونیاں ہیں تو ہر چونی 1 پاؤ کی ہوگی، لہذا اگر میرے پاس ایک دفعہ 1 درہم صحیح ہے اور دوسرے دن کے پاس 1 درہم غلہ ہے، دونوں کو تولو، دونوں 1 کلو کے نکلیں گے۔ اور اگر میرے پاس 1 درہم صحیح ہے، 2 درہم غلہ ہیں، ریزگاریوں والے ہیں، دوسرے کے پاس 2 درہم صحیح ہے، 1 درہم غلہ والا ہے، اگر دونوں کو تولو وزن برابر نکلے گا، کیونکہ آسان سی بات ہے نا کہ 1 درہم بالفرض اگر 1 کلو کا ہے تو اس کی جو ریزگاری ہے وہ اسی حساب سے ہوگی، اگر 54 والی ریزگاری ہے تو 1 پاؤ کی ہوگی، اگر 58 والی ریزگاری تو آدھے کلو کی ہوگی، تو وزن دونوں کے برابر نکلیں گے۔ اس زمانے میں ان درہموں کے وزن ہوا کرتے تھے۔ آگے قال وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِضَّةٌ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ دراہم جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتا ہے، یعنی پورے درہم میں پوری کی پوری چاندی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اگر درہم پر غالب چاندی ہو، کھوٹ ہے اس میں لیکن زیادہ چاندی ہے، کھوٹ کم ہے، تو وہ چاندی شمار ہوگی، لہذا بیع صرف کرتے وقت ہم اس کو چاندی سمجھیں گے۔ اور جب دینار پر غالب سونا ہو تو پھر وہ سونا ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ تَفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ، تو پھر ان کے اندر یہ تفاضل کے حرام ہونے میں وہی معتبر ہوگا جو جیاد میں معتبر ہوتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے درہم بالکل کھرے ہوں، جید ہوں، تو ہم اس میں کہتے ہیں نا کہ تفاضل حرام ہے۔ تو ان درہموں میں جہاں ایک طرف سے جو غالب ہے وہ سونا ہے، اگر دینار ہے غالب سونا ہے تو ہم اس کو سونا ہی سمجھیں گے، درہم پر غالب چاندی ہے تو ہم اس کو چاندی ہی سمجھیں گے، اس میں تفاضل کی اجازت نہیں دیں گے۔ حتی لا یجوز بیع الخالصۃ بہا، یہاں تک کہ خالص درہم و دینار کی بیع بہا کی ضمیر بالمغشوشہ، مغشوشہ غشہ سے ہوتا ہے،
لہذا خالص درہموں کی بیع کھوٹے درہموں کے بدلے میں جائز نہیں ہوگی۔ ولا بیع بعضھا ببعض، اور نہ ہی ان میں سے بعض کی بیع دوسرے بعض کے ساتھ جائز ہوگی، الا متساویا فی الوزن، وزن میں برابر ہونا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جی اس میں تھوڑا بہت کھوٹ ہے چونکہ، اور میرا درہم چونکہ بالکل خالص ہے لہذا میرا درہم کم ہونے چاہیے، آپ کی درہم مجھے زیادہ ملنے چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ الْإِسْتِقْرَاضُ بِالْمَغْشُوشَةِ إِلَّا وَزْنًا، اور اسی طرح ایک استقراض یعنی سونے اور چاندی جو خالص ہیں ان کا قرضے پر لینا اس کھوٹے درہم کے بدلے میں جائز نہیں ہوگا، الا وزنا، وزن کر کے لیں گے، عدداً نہیں کر سکتے آپ ان کا۔ لأن نقود لا تخلو عن قلیل غش عادتاً، اس لیے کہ جو نقود کرنسی ہے، آسمان ہے، یہ عام طور پر تھوڑے بہت کھوٹ سے خالی نہیں ہوتے، ان درہموں میں تھوڑا بہت کھوٹ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو وزناً کریں گے، عدداً نہیں کر سکتے۔ لأنها لا تنطبع الا مع الغش، کیونکہ یہ درہم یہ نقود ہیں یہ ڈھالے ہی نہیں جا سکتے مگر اس میں کھوٹ ملا کر، اس لیے کہ اگر اس میں کھوٹ نہ ملائیں تو خالص چاندی کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ سناروں سے پوچھ لو نا، جو سونے کے زیورات بناتے ہیں اس میں کھوٹ ملاتے ہیں، تھوڑی بہت ہوتی ہے، وہ بتاتے بھی ہیں جو دیانتدار ہیں اس میں اتنا کھوٹ ہے، اتنا خالص سونا ہے، کیونکہ جب تک اس کے ساتھ کھوٹ یعنی سونے کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملے تو سونا سونے سے جڑتا نہیں ہے۔ مثلا سونے کا ہار بنا رہے ہیں، ادھر سے سونے کا پیس لا اور ادھر سے بھی لا، اس کو جوڑنا ہے آپس میں، جوڑنے کے لیے جو ٹانکا لگائیں گے نا وہ سونے کا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو درہم و دینار ڈھالے جاتے ہیں یہ بغیر کھوٹ کے ڈھلتے نہیں ہیں، لا تنطبع الا مع الغش، ان میں کھوٹ تو ہوتا ہی ہے۔ وقد یکون الغش خلقیا کما فی الردی منہ، اور کبھی تو کھوٹ پیدائشی ہوتا ہے، جیسا کہ سونا چاندی میں سے جو ردی ہوتے ہیں، جید و ردی ہو سواؤن، جو ردی قسم کے اس میں تو بالکل اس میں خلقتاً ہی کھوٹ ہوتا ہے۔ فیلحق القلیل من الغش بالرداءۃ، اور لہذا جو تھوڑا بہت کھوٹ ہوتا ہے ہم اس کو ایسے کر دیں گے جیسے وہ فطرتاً ردی درہم ہو۔ کچھ درہم فطرتاً خلقتاً ردی ہوتے ہیں، ہلکی گھٹیا قسم کی چاندی ہوتی ہے، تو جن میں تھوڑا بہت کھوٹ ملا ہوا ہے ہم کہیں گے یہ ردی درہم کی طرح ہے۔ اور والجید والردی سواء، جید اور ردی سوا ہوتا ہے، لہذا جس درہم میں تھوڑا بہت کھوٹ ملا ہوا ہے ہم اس کو ایسا نہیں کر سکتے اس کو جب جید کے مقابلے میں بیچیں تو ہم یہ تھوڑے بہت کھوٹ والے درہم زیادہ لے لیں، جید خالص اسے تھوڑے لے لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ مَعَ الْغَشُّ، اور اگر ان دونوں درہم دینار پر غالبی غش ہو، کھوٹ ہو، اور اس میں سونا چاندی ہے تھوڑا، فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، پھر یہ درہم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے، اعتباراً للغالب، غالب کا اعتبار کرتے ہوئے، غالب چونکہ کھوٹ ہے۔ فَإِنِ اشْتَرَىٰ بِهَا، بہا سے مراد مغشوشہ، اگر ان مغشوشہ کھوٹے درہموں کے بدلے میں اس نے خالص چاندی خریدی، فَهُوَ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْحِلْيَةِ السَّيْفِ، پھر اس میں وہ تمام صورتیں جاری ہوں گی جو صورتیں ہم نے حلیۃ السیف میں پیچھے بیان کر دی ہیں، نیچے لکھا بھی ہے، ان کانت الفضۃ الخالصہ مصر الفضۃ التي في الدراہم او اقل او لا یدرا، وہ یہ صورتیں پڑھی تھیں تو وہ صورتیں یہاں بھی جاری ہوں گی۔ اسی آج کے سبق میں اوپر جو ہے نا پڑھا ہم نے فَإِنْ كَانَ لَاحِقًا فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَایَتَيْنِ، یہ بات تھوڑی قابل تشریح ہے، اس کی میں ابھی تشریح اور سبق کے آخر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ اس وقت نہیں ہو سکی۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا فَإِنْ كَانَ لَاحِقًا فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَایَتَيْنِ، اگر وہ دین لاحق ہو تو وہ دین لاحق کیسے ہو سکتا ہے، اس کی صورت انہوں نے حاشیے میں لکھی ہے، مثلا نیچے حاشیہ نمبر 8 میں لکھا ہے فَإِنْ كَانَ لَاحِقًا بِأَنْ اشْتَرَىٰ دِينَارًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمْ، تو ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ زید نے ایک دینار خریدا 10 درہم کا اور دینار پر قبضہ کر لیا، ثم ان مشتری الدینار، پھر اس دینار خریدنے والے یعنی زید نے ایک کپڑا بیچا دینار بیچنے والے کو یعنی بکر کو، یعنی اس زید نے پھر بکر کو ایک کپڑا بیچا 10 درہم کا، پھر ان دونوں نے ارادہ کیا کہ آپس میں مقاصہ کرا لیں اور انہیں مقاصہ کر لیا، فتصح المقاصۃ، تو یہ مقاصہ بالکل درست ہوگا۔ زید نے بکر کے ساتھ جو کیا ہے وہ شروع میں جو کیا ہے وہ عقد صرف ہے، کیونکہ اس نے 10 دینار خریدے ہیں، ایک دینار خریدا ہے 10 درہم کے بدلے میں، چونکہ دینار خریدا ہے درہم کے بدلے میں اور دینار پر قبضہ بھی کر لیا ہے، اور جو 10 درہم تھے اس پر قبضہ نہیں کیا، پھر اسی زید نے بکر کو کپڑا بیچ دیا ہے، تو یہ دوسری بیع ہوئی ہے، کپڑے والی بیع تو بیع مطلق کہلائے گی، پہلی جو زید نے دینار اور درہم والی کی ہے تو بیع صرف کہلائے گی، پھر بعد میں کپڑے والی بیع کرنے کے بعد انہوں نے وہاں 10 درہم کا بیٹھ کر مقاصہ کر لیا، تو یہ مقاصہ ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں دینار کے بیع نیچے میں نے لکھا ہوا ہے اس اپنے اردو میں ہی
اس کو تھوڑا واضح کر کے میں وہی آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے واضح ہو جائے گا۔ میں نے یہاں حاشیہ چڑھا ہے، کیونکہ یہاں دینار کے بائے بکر پر صوب کے عوض جو 10 درہم کا قرضہ ہے، وہ اگرچہ عقد اول یعنی دینار و درہم والے عقد صرف پر سابق اور مقدم نہیں ہے، بلکہ عقد صرف سے لاحق اور مؤخر ہے، لیکن مقاصہ پر مقدم ہے، اور یہ قرضہ تحویل عقد اور پھر مقاصہ کے وقت موجود بھی ہے، تو مقاصہ جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں عقد اول، اور کون سا تھا وہ؟ عقد صرف، اس میں عقد اول یعنی عقد صرف کی نسبت کسی دین کی طرف ہو رہی ہو، خواہ وہ دین عقد صرف پر سابق ہو یا لاحق ہو، یعنی بوقت مقاصہ عقد صرف کا کسی دین کی طرف منسوب ہونا ہی جواز مقاصہ کے لیے کافی ہے۔ یہی مطلب ہے وہ جو آخری بول ہے نا، آخری لفظ ہے فَكَفَى ذَلِكَ لِلْجَوَازِ، بنائے نے لکھا ہے فَكَفَى الْإِضَافَةُ إِلَى الدَّيْنِ كَافٍ لِلْجَوَازِ، یعنی للجواز کا مطلب لجواز المقاصہ۔ امید ہے کہ آپ مطلب بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ ہاں البتہ اس میں ایک بات ہے، یہ جو لکھا ہے نا تحویل عقد، وقت تحویل العقد، یہ تحویل عقد کیا ہے؟ تحویل عقد کا مطلب ہے عقد اول یعنی عقد صرف کا منفسخ اور باطل ہو جانا، جو شروع میں درہم اور دینار والے سودے میں زید نے کیا تھا، وہ عقد صرف تھا، تو اس عقد اول یعنی عقد صرف کا منفسخ اور باطل ہو جانا کہ فسخ ہو جانے کے بعد وہ عقد تبدیل ہو کر گویا کہ وہ ایک عقد جدید شمار ہوتا ہے۔ تو اس عقد صرف میں دینار کے عوض مشتری دینار کے ذمہ جو 10 درہم ازراہ بدل صرف تھے، اب وہ بدل صرف کے بجائے مطلق عقد بیع والے 10 درہم شمار ہوتے ہیں، لہذا اب جب کہ وہ عقد صرف تبدیل ہو کر مطلق ایک عقد ہو گیا ہے، تو بوجہ اس تبدیلی عقد کے اب مقاصہ درست ہوگا۔ یہ تحویل عقد کی تشریح ہے۔ یہ جو میں نے درمیان میں کہا کہ اب جب کہ وہ عقد صرف تبدیل ہو کر مطلق ایک عقد ہو گیا ہے، یعنی جو شروع میں عقد صرف تھا وہ تحویل ہونے کے بعد مطلق ایک عقد ہو گیا ہے، یہ بات عنایہ میں بھی لکھی ہے، صفحہ نمبر 147 جلد نمبر 7، انہوں نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ وہ عقد صرف تبدیل ہو کر مطلق ایک عقد ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے تحویل عقد کا۔